ایسا ہونے لگے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ معاف کر دیا اور دوسری دفعہ غلطی ہو جائے اور اللہ کے پچھلی کی بھی سزا دوں، ایسی چیز نا، ایسی بات ہے کہ آپ معافی مانگ کس سے رہے ہو؟ اسے کہتے ہیں حلم والا، بردبار، برداشت والا۔ جب حضرت فاطمہ تو زہرا سلام علیہا کا نکاح ہوا، یہاں زمین پہ جو شادی کروائی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بی بی جان سے فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ علی جو ان سے ہے وہ سب سے زیادہ حلم والا اور بردبار ہے۔ اتنا حلم والا یعنی اتنی برداشت ہے مولا کائنات میں کہ جب آپ کو شہید کرنے کے لیے ضرب لگائی گئی، آپ کے سر پہ وہ مارا گیا، وہ تلوار تھی، وہ خنجر تھی، وہ جو بھی تھا، تو آپ نے وہ زخم کھانے کے بعد اپنے بیٹوں سے فرمایا یا اس کو اتنا زخم دینا جتنا مجھے لگا ہے، مگر بہتر ہے کہ معاف کر دینا اسے۔ یعنی جتنی بڑی ذات ہے اتنی بڑی بات کر دی۔ تو بندہ اس درجے پہ معافی کیسے دے سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس رب سب سے زیادہ ہو۔ یعنی عام انسانوں میں، عام انسان کیا، سارے انسان اس وقت روئے زمین پر جس وقت مولا کائنات کو زخم لگائے گئے، ان سے بڑا عظیم بندہ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، وہ خود تھے۔ تو معافی کا جو تعلق ہے آپ کا اپنے ساتھ ہے، یعنی ایک دفعہ گناہ ہو گیا، اگر وہ معافی مانگ لو تو پچھلے سارے گناہ خالی معافی نہیں ہوتے، اس کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، ایسا پیکج کہاں ملتا ہے کہ معاف بھی کیا جائے اور جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں نیکی بنا دیا جائے۔ اور اگر ایسا ہو کہ ایک دفعہ معافی ہو جائے اور دوسری دفعہ غلطی ہو، پچھلی ساری بھی غلطیاں پلے میں ڈال دی جائیں، تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا انسان۔ تو انسان تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ کے بارے میں تو بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سچی توبہ وہ ہے کہ ایک دفعہ اگر تو توبہ کر لے تو 40 سال تک دوبارہ وہ گناہ نہ ہو، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ 40 سال، یہاں 40 سیکنڈ نہیں گزرتے، ہم سے 40 سیکنڈ بھی نہ گزرے، مگر وہ بڑا کریم ہے، اس نے اپنی جب مخلوق بنائی تو اس کو پتہ ہے کہ یہ زیادہ دیر اس چیز پہ ٹک نہیں پائیں گے، اس لیے اس نے کہا بار بار معافی مانگتے رہنا۔ شیطان کیا کرتا ہے، ہمارے دلوں میں یہ ڈالتا ہے تو بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار توبہ کا تجھے کیا فائدہ، چل ایسا کر 2-4 کر لے، اس کے بعد توبہ کر لیں گے، یعنی ایک دفعہ اکٹھی کر لیں گے توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اسی وقت کر لے، کیونکہ اگلے سانس کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میری اور تیری ملاقات ہو تو ہماری دوستی کے ماحول میں ملاقات ہو۔ اب وہ ناراض کیوں ہوتا ہے اگر تم غلطی کرو یا میں غلطی کروں، تو وہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے نا کہ اسے کوئی نقصان ہو رہا ہے، اسے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ ساری کائنات کو، پوری دنیا کو آگ بھی اگر لگا دو، اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ گناہ، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ ناراض اس لیے ہوتا ہے کہ یہ گناہ تجھے نقصان دہ ہے۔ یعنی جو بندہ شراب پیتا ہے، اس کی شراب پینے سے اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، براہ راست اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے نا۔ ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ شراب تیرے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو شراب پیے گا، شراب پینے کے بعد تو گناہ کرے گا،
تمام گناہوں کی جو جڑ ہے نا، جو تمام گناہوں کی جو ماں ہے، وہ شراب نوشی ہے. کیونکہ شراب پینے کے بعد بندہ سارے ہی کام کرتا ہے. وہ واقعہ بھی مشہور ہے نا، انہوں نے کہا جی میں نا گناہ نہیں چھوڑوں گا مگر آپ توبہ کرانی ہے تو کرا لیں. تو انہوں نے فرمایا اچھا ایسا ہے، سارے گناہ تم نہ چھوڑنا، صرف جھوٹ مت بولنا. اب وہ چوری کرنے لگے، تو انہوں نے کہا انہوں نے پوچھ لیا تو چوری کی کہ نہیں، تو کیا کہوں گا. انہوں نے کہا شراب پی لو. انہوں نے کہا شراب پی تو لوں، اگر پوچھ لیا انہوں نے پھر میں زنا کر لوں. انہوں نے پوچھ لیا تو کہ کہاں منہ کالا کر کے ہے، جھوٹ تو بولنے سے منع ہے، ایک ہی تو وعدہ لیا انہوں نے. تو کیسے ایک گناہ سے بچنے سے بندہ کتنی بیماریوں کتنے گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو سفارش کا حق دیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اگر پڑھا جائے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری جو شفاعت ہے میری امت میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، میری شفاعت میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، یعنی جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا نا، تو اللہ کے نبی اس وقت انہیں فرمائیں گے کہ کہاں جا رہے ہو، آؤ آج وہ موقع ہے کہ جس پوری زندگی تم نے کچھ بے شک نہ کیا ہو مگر میرے نام پہ میری امت جان دے بھی سکتی جان لے بھی سکتی. گناہوں میں لتھڑا ہوا بندہ ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ ہو، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات آتی ہے، تو نچلے درجے کا مسلمان، یعنی جس کو نیکی کا پتہ ہی نہیں، اس کی زندگی ایسے ہی گزری ہے بس گناہوں میں، کبھی نیکی کبھی گناہ ہے، یا اول درجے کا گناہ گار بندہ بھی ہو، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ناموس اس کے اوپر اپنی جان دے بھی سکتا ہے اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہے. تو اس کا انعام ملنا ہے، مگر کئی انعام ہم تلاش کرتے ہیں دنیا میں، مگر یہ دنیا کے کام نہیں ہے. بزرگ فرماتے جو نسبت ہے نا، اس کا جو فائدہ ہے، اصل فائدہ جب بندے کی آنکھ بند ہونے والی ہوگی نا، نسبت کا فائدہ تب ہوتا ہے. اصل فائدہ نسبت کا آخرت میں ہے. یہاں تو آپ کو اس کا فیض بھی ملتا ہے، برکت بھی مل رہی ہوتی ہے. یہاں کا اتنا ہوتا ہے بندہ نسلوں میں وہ منتقل ہوتا رہتا ہے اگر مرشد پہ اعتماد ہو، اگر مرشد پہ اعتماد ہو. آپ عبادت میں کمزور ہو، آپ وظیفے نہیں کر پاتے، آپ کی نماز نہیں ٹھیک، آپ جیسے بھی ہو، آپ کے اندر ہزار کمیاں ہو سکتی ہیں، میرے اندر لاکھوں عیب ہو سکتے ہیں، نقص ہو سکتے ہیں. ایک کام ہے جو ہمیشہ جس کے لیے باقاعدہ آپ نے اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہے کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ کیسا چل رہا ہوں، میرا میرے مرشد پہ یقین 100% ہے. اگر یہ چیز ٹھیک ہے نا کہ یقین ٹھیک ہے، تو آپ یقین رکھو اللہ کے فضل پہ کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی، وہ عیب جو چھوڑنے پہ بھی نہیں چھوٹتے وہ بھی چھوٹ جائیں گے، حالات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ کا یقین ہونا چاہیے. بے یقینی والی زندگی کو مزے کی ہے. لوگ میلہ لوٹ کے لے کے جائیں، تم اسی میں رہو ابھی کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. کوئی غیر مسلم ہے اسے بتوں پہ بڑا یقین ہے، کرا لیتا کام، کرا لیتا نا کام، تو پھر کم از کم ویسا ہی یقین رکھ لینا چاہیے. تو بندے کو یہاں بھی نسبت کا فیض ملتا ہے اور آگے بھی ملے گا. آگے تو کچھ عجیب ہی رنگ ہوگا، کیونکہ ساری زندگی جس کا نام جپا ہو، جس کے نام کی تسبیح ساری زندگی کی ہو، تو وہ کام نہیں آئے گا. کیسے نہیں آئے گا؟
100% کام اللہ اپنے بندوں کو سفارش کا حق دیتا ہے۔ ایک ادنا درجے کا جنتی بھی سفارش کا حق ملے گا اس کو، اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، تو اللہ فرمائے گا اسے نکال لو وہاں سے۔ اگر ایک ادنا درجے کا جنتی سفارش کر سکتا ہے، تو جنہیں اللہ نے کہا یہ فلاح پا گئے، فلاح کون پانے والے ہیں؟ فلاح پانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شفاعت کا حق دے دیا جائے، آپ شفاعت کے منصب پر فائز ہو جاؤ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے بھیجا تھا حضرت علی اور عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا علی اور عمر آپ دونوں جانا، اور یمن سے فلاں فلاں یہ بندہ آئے گا، یہ نام ہوگا، اور جا کے ان سے آپ نے ملنا ہے اور میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کروانی ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود وہ منصب دینے والے تھے، تو اولیاء میں جو مغفرت کا ایک منصب ہے، شفاعت کا ایک منصب ہے، وہ بچانے کے لیے، مغفرت کا امت کو بچانے کے لیے حضرت اویس کرنی کو وہ مقام اور مرتبہ دیا گیا کہ آپ جس کے لیے بھی شفاعت کریں گے، دعا کریں گے، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو جو بندہ ایک دفعہ توبہ کر لے، پہلی تو بات اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معافیوں میں اور رحمت میں، فضل میں، نعمتوں میں، رحمت میں بدل دیے جاتے ہیں، نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کچھ بھی نہ ہو تو تھوڑی دیر بیٹھ کے استغفار ہی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ اگر کسی بندے کو استغفار کی فضیلت کی سمجھ آ جائے، پتہ چل جائے، تو وہ پانی پہ بھی چل پائے گا، ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے۔ اتنی طاقت ہے ان کلمات میں، جب بندہ اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اسے تسلیم کر لیتا ہے۔ ایک پوسٹ آئی تھی نا کل پرسوں کہ مجبور کی زندگی اور ہے، شوق کی زندگی اور ہے، اس کو پڑھو ذرا بیٹھ کے 2-4 دفعہ، آپ کو سمجھ آئے گی یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو معافی مل جاتی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو بھی بڑا پسند کرتا ہے اور معافی مانگنے والے کو بھی۔ حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاف کرو تاکہ معاف کر دیے جاؤ، خود تو تم جابر بن کے بیٹھے رہو کہ نہیں اس کو تو معاف کبھی نہیں کرنا، اور خود رب سے معافی مانگتا رہے بندہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ معافی کا پتہ کیسے چلتا ہے معافی مل گئی؟ دیکھو، معافی اسی وقت پتہ چل جاتا ہے جب بندہ اپنے اندر ایک بدلاؤ محسوس کرتا ہے۔ اچھا، بدلاؤ محسوس کیا ہوتا ہے؟ بدلاؤ اس وقت آتا کیا ہے؟ مجھے میاں صاحب نے، جب ہم نے باقاعدہ یہ سفر شروع کرنا تھا روحانیت کا، تصوف کا، یہ سلوک کا، تو مجھے میاں صاحب نے فرمایا کہ تم استغفار کون سا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں فلاں والا پڑھتا ہوں۔ اچھا نہیں، اب تم نے نا یہ والا پڑھنا ہے۔ پھر انہوں نے پڑھ کے سنایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ تم نے سلسلے والا پڑھنا ہے۔ میں نے کہا میاں صاحب یہ والا ہے؟ پھر میں نے بھی پڑھ کے سنایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو فرمایا ہاں یہ والا پڑھنا، اور پڑھنے سے پہلے اللہ سے یہ درخواست کرنا کہ اللہ میں استغفار پڑھنے لگا ہوں تو میرے لیے یہ جو روحانیت کے رستے ہیں میرے لیے آسان کر دیں، روحانیت کے رستے آسان کر دیں۔ پھر پڑھنا یہ، پھر جب شروع کیا 10,000 20,000 30,000 پہ آئے تو کچھ عجیب ہی ماحول تھا۔ پھر آگے 50 میں گئے، میں نے دوڑ لگا دی میاں صاحب کی طرف، میں نے اب تو یہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو فرمایا اب واپس تب آنا جب پورا ہو جائے، اب نہیں واپس آنا۔ پھر 1.25 لاکھ کرایا انہوں نے۔ تو
استغفار کے اندر رزق بھی پوشیدہ ہے، بیٹے بھی پوشیدہ ہیں، روحانیت کی بلند مناظر بھی پوشیدہ ہیں، یعنی کچھ بھی ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے، جی میری اولاد نہیں، آپ نے فرمایا استغفار کرنا۔ ایک آیا میں غریب ہوں، رزق نہیں ہے، استغفار کرو۔ ایک آیا بارش نہیں ہو رہی، انہوں نے فرمایا استغفار کرو جا کے۔ وہ کہنے لگے کہ ہماری مسجدوں میں اتنے مولوی لوگ دعا کرتے ہیں، تو آج تک نہ کشمیر آزاد ہوا ہے نہ فلسطین آزاد ہوا ہے، تو یہ مولوی لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ان کی دعائیں تو کسی کام کی نہیں۔ تو انہوں نے پھر آگے کسی نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اور پوری امت ان کے سامنے ان کے ساتھ تھی، تو دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیوں نہیں دعا قبول ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں دعا قبول نہیں کر رہا۔ اگر وہ ابھی نکل کے معافی مانگ لے میں بھی معاف کر دوں گا۔ اب اسے پتا تھا جس نے غلطی کی، تو اس نے کہا یا اللہ مجھے لگتا ہے میں ہی ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو اتنی معرفت کیسے مل گئی کہ باقی اتنی امت بھی تو کھڑی ہوئی ہے، میں کیسے گناہ گار ہوں؟ اسے کہتے ہیں معافی ملنے سے پہلے فضل ہو جانا۔ اس نے کہا معافی کب، تو نے معافی کب مانگی تھی؟ اس نے کہا جب اس نے مجھے اس چیز کا شعور دے دیا کہ میں نے معافی مانگنی ہے۔ ابھی مانگی نہیں، ابھی شعور ملا مجھے معافی مانگنی چاہیے، یہ معافی اس وقت ہی مل گئی تھی، کیونکہ جب تک معافی ملے نا بندہ یہ کلمات منہ سے ادا نہیں کر سکتا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یعنی معافی کب ملی؟ جب تو نے ارادہ کیا تھا میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، ابھی صرف ارادہ ہوا ہے، ابھی منہ سے کلمات نہیں نکلے، ابھی کوئی اللہ کے سامنے وہ کوئی راز و نیاز کی ابھی باتیں نہیں ہوئی، ابھی صرف ارادہ کیا ہے کہ میں نے توبہ کے نفل پڑھنے اور میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اس کا مطلب ہے توبہ کے، استغفار کے اور ندامت کی اگر آپ کو یہ دل میں خیال آ رہا ہے کہ مانگ لینا چاہیے، کرنا چاہیے، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے تمہیں وہ چیز مل چکی ہے، معاف ہو چکے ہو۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے امت میں ایک بندہ گناہ گار تھا جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، اور دعا مانگنے والا کون ہے؟ اول العزم نبی، جو صاحب کتاب ہو اور اللہ کا ایسا دوست ہو، اللہ سے گفتگو کرنے والا ہو، وہ دعا مانگ رہا ہے، امت آمین کہہ رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے دعا قبول نہیں ہے۔ تو ان صاحب نے کہا اب وہ بیچارہ مولوی کیا کرے؟ سامنے شراب پینے والے ہیں، زانی ہیں، حرام رزق کھانے والے ہیں، حرام حلال کی کوئی ان کے اندر تمیز نہیں ہے۔ وہاں ایک تھا تو دعا قبول نہیں ہو، یہاں کم وقت سارے کے سارے ہیں، تو اس میں مولوی کا قصور ہے؟ مولوی بیچارے کا کوئی قصور نہیں، قصور تو ہمارا ہے نا۔ اور دوسری بات، نیت ہماری کیسی ہے؟ ہماری نیت بھی تو دعا مانگتے ہوئے صرف اپنی رہتی ہے نا، کہ مجھے ملے تمہیں ملے نہ ملے، تو نیت یہ ٹھیک نہیں۔ جب امت کے لیے مانگنا شروع کرتے ہو نا، کسی کے لیے مانگتے ہو، تو سب سے پہلے تمہیں ہی ملتا ہے۔ کئی تو اللہ والے فرماتے کبھی اپنے لیے مانگنا ہی نہ ہو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ مگر مانگا کرو، اپنے لیے بھی مانگا کرو، اپنی نسلوں کے لیے مانگا کرو۔ میرا تو یہ آپ کے لیے حکم ہے کہ اپنی نسلوں کو کبھی بھی کسی کے آسرے چھوڑ کے نہ جانا کہ فلاں چاچا کر لے گا، فلاں کر لے گا، میرا دوست کر لے گا۔ بیٹا نہیں، نسلوں کو حفظ اللہ کے سپرد کر کے جانا۔ نسلوں کو اہل بیت کی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کے حوالے کر کے جاؤ کہ حضرت ان کا خیال رکھیے گا۔ بیٹا آج جس کو تم روز اصالہ ثواب کرتے ہو پڑھ پڑھ کے، حضرت
بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نسلوں میں آج تک رزق ہے؟ کتنا ہے؟ بے بہا ہے نا۔ انہوں نے جب آخری وقت آیا نا تو اپنی نسلوں کو کہنے لگے، اپنے بچوں بیٹوں کو کہنے لگے، بیٹا میں نے تم لوگوں کو نیک روحوں کے حوالے کر دیا ہے، یعنی اللہ کے دوست ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، جو اس دنیا سے جا چکے وہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اللہ آپ کے کبھی رزق کم نہیں ہونے دے گا۔ کم ہے رزق، کھائیں بھی تو ختم نہیں ہوتا، کبھی رزق کم نہیں ہوگا۔ آج اگر آپ اصحال ثواب کرتے ہو، ہم تو بہانے سے اصحال ثواب کرتے ہیں، آپ بھی اپنی نسلوں کو نیک اولیاء صالحین ان کے حوالے کر کے جائیں کہ حضرت ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ کئی اللہ والے تھے دنیا سے جانے لگے تو آخری وقت میں یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ میں نے تیری نسلوں کو، اپنی نسلوں کو تیرے حوالے کر دیا، اللہ میں نے اپنی نسلوں کو تیرے حوالے کر دی۔ تو شیطان کہہ رہا صرف یہ جملہ نہ کہے، کیونکہ جب تو اس کے حوالے کر رہے ہیں نا تو میرا زور نہیں چل پائے گا۔ تو اگر وہ آخری وقت میں کہہ رہے تو تم ابھی کیوں نہیں کہتے؟ ابھی بھی کہو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں سننی کہ جی اللہ کے ولیوں کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ کے حوالے کیوں نہیں کر رہے؟ ایک ہی بات ہے بھائی، اگر اللہ کے دوستوں کے بھی حوالے کرو گے نا تو انہوں نے بھی دعا ہی کرنی ہے، جا تو اللہ کے پاس ہی رہی ہے، تو اصل حفاظت کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اور نیک روحیں ڈیوٹی پہ لگی ہوتی ہیں، اللہ نے انہیں ڈیوٹیاں دی ہوتی ہیں نیک روحوں کو۔ اور دوسری بات آ گئی خوشبو کی، توبہ کلیئر ہو گئی ہے نا، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی بات ہو تو سوال کر لینا۔ دوسری بات ہے اس کی خوشبو کی، اور سبز کپڑے والی بات ہو رہی تھی، اس کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں رکھ دو، خوشبو لگانی ہے، دونوں طرف سے اس کو خوشبو لگاؤ اور گھر کے ہر کونے میں رکھو، اور ایک جو ہے 5 اس کے پیس ہوں گے اس کپڑے کے، چاروں کونوں میں رکھ دو، اور ایک وہاں رکھو گھر میں جہاں الماری میں پیسے رکھتے ہو، جہاں آپ کی کوئی ڈاکومنٹیشن پڑی ہے، پاسپورٹ پڑے ہیں، جہاں پر آپ کے کوئی پراپرٹی کے کاغذ پڑے ہیں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اگر بٹوے کو تم خوشبو لگاؤ تو اس میں برکت آ جائے، تو جہاں ایسی جگہ پر تم نے رکھا ہوا ہو جہاں تیری نسلوں کو آگے چیزیں منتقل ہونی ہیں، اپنی جائے نماز پہ خوشبو لگاؤ، اپنی تسبیح پہ خوشبو لگاؤ۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا جائے نماز سے چمٹا ہی رہے تو پھر خوشبو لگاؤ۔ کتاب جو پڑھو تو اس کتاب کو خوشبو لگا کے رکھو، کتاب کھل جائے گی آپ کے اوپر، علم کھل جاتا ہے اس کے اوپر، علم کھل جاتا ہے۔ جس ممبر پہ آپ بیٹھ کے واز کرتے ہو اس ممبر پہ خوشبو لگاؤ۔ اگر آپ کا گھر بھی ہے، دکان بھی، آفس بھی ہے، گھر کے لیے الگ رکھو، اس کے لیے الگ رکھو۔ تو پھر ایک آیت بھی صبح بتائی جائے گی، صبح میں لکھ کے دوں گا ساتھ ساتھ، تو وہ عشاء کے بعد پڑھ لینی، اوپر تعداد بھی ساری لکھی ہوگی، سارا پیپر ہوگا ملے گا ساتھ، تو ایک ہی وقت پڑھ کے تو تصور میں اپنے وہ ساری نکریں لا کے، سبز کپڑے لا کے اس پہ دم کر دو۔ نسلوں کے اندر برکت ختم نہیں ہوگی، نسلوں کے اندر رزق ختم نہیں ہوگا، پریشانیاں نہیں ہیں، دکھ تکلیفیں ختم ہوتی ہیں۔ تو میں اس ہاتھ لکھوں گا کہ یہ کن کن ہستیوں کو ہدیہ کرنا ہے، ان کا تعلق ان سے ہی ہوگا۔ تو سبز کپڑے کا تعلق بھی روحانیت سے ہے، تو خوشبو لگایا کرو، خوشبو سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ کا تسبیح کرنے کو دل نہیں کر رہا، بعض اوقات کیفیت ایسے آ جاتی نماز پڑھنے کو بھی نہیں دل کرتا، تو لگاؤ۔ کہ اب بچوں کے پیپر شروع ہو گئے تو بچوں کو، لڑکوں کو بولو کہ خوشبو لگا کے جائیں، لڑکیاں نہیں لگا سکتی۔ گھر میں بیٹھ کے لڑکیاں تیاری کر لیں اپنے پیپر کی،
اور خوشبو لگا کے کریں. خوشبو کا تعلق آپ کی کامیابی کے ساتھ ہے. وہ کیا کہا تھا اس چڑیل نے؟ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، تو انہوں نے مرشد کے کہنے پہ پہلے بھی لگاتے تھے، مگر جب مرشد وہ کر دیتا ہے تو پھر بندہ اور پکا ہو جاتا ہے. اچھی خاصی خوشبو لگائی اور موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں. اب موٹر سائیکل بھی بندے کا سپیڈ پہ ہو اور ساتھ ساتھ وہ چڑیل بھی تھی، تو وہ کہنے لگی یہ نہ لگایا کر، جب تو یہ لگاتا ہے جب تیرے قریب آتے ہیں تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اب یہ تکلیف کیسی ہوتی ہے اس کا ایک اندازہ کر لو. پتہ ہے کئی گیسیں ایسی ہوتی ہیں چبھنے والی ہوتی ہیں، ناک کے اندر دل کرتا ہے اٹھو یہاں سے، اتنی چبھنے والی گیسیں ہوتی ہیں نا، انہیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، چبھن ہوتی ہے اور انہوں کا دل کرتا ہے بھاگ جو کہیں چھوڑ کے سارا کچھ. آپ کو تو خوشبو آ رہی ہے، اب وہ جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہیں گے یہ کس مصیبت میں ڈال دی اس نے. تو خوشبو لگایا کرو. آپ دیکھو ایک صاحب تھے تو وہ ایسے جا رہے تھے، اپنا ذکر بھی کرتے جا رہے ہیں، تو خوشبو لگائی ہوئی تھی انہوں نے. تو وہ ایک جن تھا تو اس کو بڑا اس کا ذکر بھی بڑا پسند آیا، تو قریب آیا تو خوشبو بھی پسند آ گئی. اس نے کہا، وہ سامنے آ گیا، اس نے کہا یار دوستی کرے گا؟ اس نے کہا بھائی آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں دیکھو ڈرنا نہیں، میں جن ہوں. وہ کہنے لگا ڈر تو میں گیا، پر میں نے کہا تو حوصلہ ہو گیا، کوئی نہیں میں پڑھ بھی تو رہا ہوں. اس نے کہا ایک تو جو پڑھ رہا ہے نا، جو تسبیح تو کر رہا ہے، مجھے وہ بڑا پسند آیا ہے کہ اتنا فتنوں کا دور ہو، وہ تیرے ہونٹ ہل رہے ہوں، وہ تیری نظر بھی بچ رہی ہو، ادھر ادھر نظاروں اور منظروں سے تیری نظر بھی بچی ہوئی ہو، اور تو نے خوشبو بھی بڑی تیز لگائی. تیز سے مراد زیادہ چبھنے والی نہیں، زیادہ. تو ساری چیزیں، اور تو بوضو ہے، وضو بھی کیا ہوا ہے. تو وہ خوش ہو گیا. اب لوگ یہاں جن قابو کر رہے ہیں، قابو کرنے سے وہ سمجھا دیتے ہیں. ایک دفعہ میاں صاحب نے بڑا منع کیا ہوا کہ کبھی اس قوم کو قابو نہیں کرنا چاہیے، اور اتنی اچھی اور وفادار قوم ہے نا قوم جنات، کہ میں آپ کو کتنا بھی اگر میں وہ بولوں تو آپ بولو کہ شاید یہ مغالطہ تو نہیں کہیں. صرف بات یہ ہے کہ آپ دوستی تو کرو، خوشبو تو لگاؤ، ان کے لیے کوئی دعا کرو، کوئی نفل پڑھو. وہ دیکھو آپ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں، اندیکھا نظام چلتا ہے، اندیکھا نظام. ہم باقاعدہ ان کے لیے گوشت بھی بیچتے ہیں، ہم باقاعدہ حلوہ روٹی بھی ان کے لیے بیچتے ہیں، ہم ان کے کام آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم دعائیں کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں. وہ سامنے آ کے دیں، وہ غائب ہو کے آپ کا ساتھ دے رہے ہو، نظر نہ آنے والی کیفیت ہو، جیسا بھی ہو بیٹا وہ دیتے ہیں. ابھی جب ہماری کون سی وہ تھی 15 شعبان کی محفل تھی، تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ 14 جنات آئے. شعبان کی غالباً محفل تھی، تو 14 جنات وہ کہنے لگے آئے ہوئے تھے. ابھی انہیں نظر 14 آئے، باقیوں کا نہیں پتا ہمیں، جتنا اللہ کسی پہ کھولے. تو ان کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو جہاں میں درس میں بھی بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، وہاں نیک جنات اور فرشتے ضرور شرکت کرتے ہیں. ابھی باقی ہستیوں کا تو نام ہی نہیں ہم لے رہے، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ نظر آتا ہے. جنہیں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید دکھائے. تو ایسی محفلوں میں آنا چاہیے کہ جس محفل میں وعدے ہوتے ہیں کہ جو آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں بھرے گا. ابھی ہم اس جمعرات کو، ہر جمعرات کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کی یہاں نیاز ہوتی ہے ہر جمعرات کو. تو ہم نیاز کے لیے پڑھ رہے تھے، تو ہم ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ساتھی ایسے کھو گیا.
چاند اس جمعرات کی بات ہے. تو تھوڑی دیر بعد جب پڑھائی ہم نے مکمل کی تو وہ مجھے ملے آ کے, تو کہنے لگے ایک مشاہدہ ہوا ہے بیٹھے بیٹھے کہ جب میں وہ جب پڑھ رہے تھے تو جیسے بندہ کوئی کھڑا ہو بیٹھے تو گوڈے میں آواز آتی, ٹک کی آواز آتی ہے, ایسے جیسے کوئی بیٹھا ہے. تو کہنے لگے کہ مولا کائنات تھے اور ساتھ ایک اور ہستی بھی تھی. تو مولا کائنات جو ان سے ہیں وہ اسے کہنے لگے لاؤ نیاز لاؤ, نیاز لاؤ. تو جس کے لیے تم کر رہے ہو اس کے لیے تو ہو گیا نا. اور اس نے اپنی شرکت بھی بتا دی کہ کی. آج بھی جب ہم یہ 11ویں شریف کی نیاز دلا رہے تھے, یہ جو آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ایک نیاز ہوئی, تو پھر ایک ساتھی کو مشاہدہ ہوا. تو اس میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تشریف لائے. اب وہ انہوں نے جو منظر کشی کی, وہ جو بتایا وہ تو بتانے کے قابل بھی نہیں اس ویڈیو آڈیو میں, وہ تو خیر الگ بتائیں گے. انہوں نے بھی ایک عجیب, ایک اللہ نے ان کو بھی دکھایا. تو بات ہے یہ جو خدمت کرنے والے ہیں, یہ جو حصہ ڈالنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کام کیسے بنائے گا, ان پہ کس درجے کا فضل ہوگا. بعض اوقات عبادت ایک طرف رہ جاتی ہے, آپ کی خدمت کرنا, آپ کے آنے جانے, چکر لگانا, دھوپ میں جلنا, کھڑے رہنا, پانی پلانا, کھانا کسی کو کھلا رہے ہو, باتیں سن رہے ہو, دل ٹوٹ رہا ہے. ایک بات یاد رکھنا, جب خانقاہ میں دل ٹوٹنا شروع ہو جائے نا, سمجھ لو ترقی شروع ہو گئی. خانقاہ میں جب دل ٹوٹنے لگ جائے, خانقاہ میں دل ٹوٹے, یار دیکھو اس نے کیا کیا کہہ دیا, کیسا جواب دیا, یار دیکھو اس نے تو بولا ہی نہیں ٹھیک طرح سے, تو سمجھ لو ترقی شروع ہو گئی. کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے نا, جب دل پہ چوٹ لگتی ہے, تھوڑی سی چوٹ لگے گی تھوڑی سی روشنی نکلے گی, جب زیادہ چوٹ لگے گی زیادہ روشنی نکلے گی. چوٹوں پہ جتنی چوٹیں لگتی ہیں نا اتنا دل منور ہوتا ہے. تو یہ بیچارہ جو کسی کا دل توڑتے ہے اسے برا نہ کہا کرو, سمجھ لو اس کی ڈیوٹی لگی ہے تیرا دل توڑنے پہ, اسے بھی نہیں پتا. اللہ پھر اسے بھی معاف کر دیتا ہے کہ تو نے کام کیا ہمارا, تو اس کو تو پھر اللہ ہی خیر کرے نا, اس کے تو کہاں لے جاتا ہے اللہ اس کو. اسے کشف ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ ہاں, آپ ایک دوسرے کو نہیں کہنا منو آخ ذرا ان کو نہیں مار. ہاں, کیا ملتا ہے؟ اور کشف کس کو بولتے ہیں؟ دل کی آنکھ روشن ہو جائے, تیری روح کی آنکھ روشن ہو جائے. اب سوچنے کا بھی نظریہ بدلے گا, سمجھنے کا بھی, کہ جب دل ٹوٹتا ہے نا خدمت کرنے کے دوران, آنے جانے کے دوران, آتے جاتے ہو تکلیف ہوتی ہے, سفر کرتے ہو, کرایہ لگاتے ہو, ٹائم دیتے ہو, اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ دل روشن ہوتا ہے. اور جس کا دل روشن ہو جائے, جس کی روح روشن ہو جائے, اس کے جسم کو مٹی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. بلیا اسا مرنا نہیں, گور پیا کوئی اور, پھر قبر میں کوئی اور ہی ہوتا ہے. تو بات کہاں چلی؟ خوشبو سے قبر تک پہنچ گئے تم لوگ. تو خوشبو کا ساتھ دینا لازمی. ذرا سی ہاتھوں سے خوشبو کم ہو فوراً خوشبو لگا لو, کپڑوں سے کم خوشبو ہو فوراً کپڑوں کو خوشبو لگاؤ. اپنے ساتھ خوشبو کا تعلق رکھو. گھر کے اندر اگربتی لگا لو, کچھ نہیں ہے تو خوشبو آنی چاہیے. جتنا گھر مہکے گا, جتنا آپ کا لباس مہکے گا, آپ کے ساتھ اتنی ہی غیبی مدد ہوگی, اتنی ہی غیبی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. کبھی زیادہ دیر ناپاک نہیں رہنا, کبھی زیادہ دیر ناپاک نہیں رہنا. زیادہ دیر ناپاک رہنے سے دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں جو ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, اور جنات اور فرشتوں کا بھی ساتھ ختم ہو جاتا ہے. آپ کے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں نا وہ سارے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں.
اور اگر خوشبو لگائی ہوئی ہو اور وضو ہو اور جو ذکر ذکار مرشد نے یا جہاں سے ملا ہے وہ کر رہے ہو تم، تو بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وضو میں رہنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص مدد پہنچتی ہے، اور وضو میں رہنے والے کو خاص مدد پہنچتی ہے 5ویں آسمان سے۔ کون سے آسمان سے؟ 5ویں آسمان سے۔ 5ویں آسمان کے جتنے فرشتے ہیں نا، اللہ ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ جتنے وضو کرنے والے ہیں نا، جو وضو میں رہتے ہیں، جن کی عادت ہے وضو میں رہنا، ان کی مدد کو چلے جاؤ۔ وضو نہیں چھوڑنا۔ اگر مشقت نہ ہوتی آپ لوگوں کے لیے تو میں آپ کو کہتا کہ رات کو جب آنکھ کھولے نا تو وضو کر کے بھی سوئے گا۔ اگر کوئی تجربہ کرنا چاہے اس کا کر سکتا ہے کہ اس کو کیا ملے گا۔ تو وضو بھی کائنات کا راز ہے۔ اگر جسم میں کسی حصے میں درد ہو رہی ہے نا اور ڈاکٹروں سے علاج کروا کے آپ تھک گئے ہو تو وضو اسی نیت سے کرنا شروع کر دو۔ رزق تنگ ہو گیا نا اور چاہتے ہو رزق وسیع ہو، خاص طور پر یہ جو کاروباری حضرات ہیں انہیں وضو میں بڑا رہنا چاہیے۔ وضو غیبی مدد کھینچتا ہے۔ آپ دیکھو نماز پڑھنے کے لیے شرط کیا ہے کہ وضو میں ہو تم۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے وضو اتنی طاقتور چیز ہے تو جس دکان پہ تو بیٹھتے ہیں وہاں گاہک کون یہ لے کے نہیں آئے گا؟ لے کے آئے گا نا۔ اگر تم آن لائن بھی کام کرتے ہو تو آن لائن بھی تو اللہ کے حکم کے اندر ہی ہے۔ اگر جاب کر رہے ہو تو جاب میں ترقی ہو جائے گی۔ اگر کچھ نہیں مل رہا تو بہت کچھ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وسلم رزق جو ان سا ہے وہ کم ہے۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باوضو رہا کرو، باوضو رہا کرو۔ وضو میں بڑی میرے ساتھیوں طاقت ہے، وضو میں بڑی طاقت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی خیر فرمائے، رحمت فرمائے۔ تو یہ 2-4 چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو وضو میں رہو، ایک میرا بیٹا خوشبو لگا کے رکھو، اور ایک صبح شام استغفار کی تسبیح کر لیا کرو، صبح فجر کے بعد اور رات کو سوتے وقت یا مغرب عشاء کے وقت یہ کر لیا کرو۔ اس کی طرف ذرا توجہ دو، اور یہ آپ سب کو اجازت ہے، جو آڈیو سنیں اس کو بھی اجازت ہے۔ بار بار اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کہہ دیا تو پھر کہہ دیا، اجازت ہو جاتی ہے۔ تو سب کو بھی سننے والوں کو اجازت ہے، وہ آگے بھی کسی کو بتا سکتے ہیں۔ استغفار میں بڑی طاقت ہے۔ استغفار آپ کی نسلوں میں رزق سنبھال کے رکھتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سب سے پہلے رزق تنگ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی جان کو نقصان نہ ہو، اس کا رزق کم کر دو تاکہ اسے ہوش آ جائے۔ تو رزق کو اگر کھلوانا ہے تو استغفار کی ایک تسبیح صبح شام لازمی کرو، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔